السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا نیو ناول جس کا نام ہے ظالم نیکا اور مظلوم طائف، اس کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ایک سردار کی انتہائی خوبصورت عائشہ نامی بیٹی، جس پہ کسی کی بھی نظر پڑتے گی اس پہ نظریں جم جایا کرتی تھی، اتنی خوبصورتی کا شاہکار، جب اس کے اوپر نظر ایک ظالم نائکا کی پڑی، زلیخا نامی نائکا کی جب اس پہ نظر پڑی تو اس نے اس عائشہ کو اغوا کروا لیا۔ اغوا کرواتے ہی اس کو ایسی جگہ رکھا جہاں سے عرصہ بیت گیا، کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہوئی، اور ہمیشہ زلیخا نائکا یہ کہا کرتی تھی عائشہ کو، عائشہ میں تمہیں کسی جوہری کے ہاتھ میں ہیروں کے بھاؤ بیچوں گی۔ ایک وقت آیا کہ جب علاقے کا M&A جو کہ بہت زیادہ مالدار اور بہت ہی مالدار M&A جب اس نائکا کے پاس آیا بطور اعزاز کے، اس کو عائشہ پیش کی گئی۔ جب عائشہ اس کو پیش کی گئی اور یہ M&A عائشہ کے پاس آتا ہے تو عائشہ اپنا سارا تعارف کرواتی ہے اور M&A کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں۔ آیا یہ M&A اتنی خوبصورت لڑکی کو اب چھوڑ دے گا؟ اس کے دل میں اللہ کا رحم پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر نہیں ہوگا تو یہ عائشہ کے ساتھ کیا کرے گا؟ آیا عائشہ کی کیا کنڈیشن ہوگی؟ اور اگر رحم پیدا ہو جائے گا تو یہ عائشہ کی ہیلپ کر پائے گا یا نہیں کرے گا؟ اگر کرے گا تو کیسے کرے گا؟ یہ سب جاننے کے لیے آپ کو ہمارے ساتھ رہنا پڑے گا۔ اب چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ ناظرین، یہ لاہور کے ایک مشہور کوٹے کا منظر تھا جہاں آج معمول سے زیادہ چہل پہل تھی، کیونکہ آج جہاں اس علاقے کے M&A صاحب اپنے کچھ غیر ملکی معزز مہمانوں کے ساتھ آنے والے تھے۔ کوٹے کے مرکزی روم کو بہت نفاست اور خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ اسی روم میں روز محفل ہوتی تھی جس میں شائقین ناچنے والیوں کو نوٹوں سے نہلا دیا کرتے تھے، مگر آج اس روم کو خاص طور پر ریزرو کر دیا گیا تھا۔ نہ آج جہاں مجرا ہونا تھا، نہ ہی آج جہاں کسی بھی عام بندے کو آنے کی اجازت تھی۔ تبھی اس مرکزی روم میں کوٹے کی مالکن زلیخا بائی اپنی ساڑی کا پلو سنبھالتے اندر چلی آئی تھی۔ انہیں اندر آتے دیکھ کر کمرے کی سجاوٹ میں مصروف لڑکیاں اور کوٹے پر کام کرنے والے نوکر جلدی سے ان کے سامنے ہاتھ باندھے آ کھڑے ہوئے تھے۔ ارے او شمیلا، تم اب تک جہاں لگی ہوئی ہے، کم وقت جا کر اس نئی لڑکی کو تیار کرو، اچھی طرح سجانا، بالکل دلہن لگنی چاہیے۔ M&A صاحب کو کوئی شکایت نہ ہو۔ اگر آج وہ اور ان کے مہمان جہاں سے خوش ہو کر گئے تو ہمیں نوٹوں سے نہلا دیں گے۔ زلیخا بائی کی پاٹدار آواز پر شمیلا نامی لڑکی نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا اور روم سے نکل کر بہر بھاگی تھی۔ سجاد، ذرا فون تو کر اس ذاکر احمد کو، پوچھ کب تک آ رہے ہیں M&A صاحب۔ زلیخا بائی نے اپنے سٹائلش سے جوڑے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا اور جا کر پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ آج اس علاقے کے M&A صاحب کا جہاں آنا ان کے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں تھا، کیونکہ یہ مغرور شہزادوں سا نوجوان، خوبصورت اور ڈیشنگ M&A نہ صرف پورے شہر میں اپنی خود پسندی، روب، دبدبے، اپنی آکڑ اور ضد کے لیے مشہور تھا، بلکہ اس کی بے تحاشا دولت کی بھی دور دور تک چرچے تھے۔ اگر آج وہ ان کے قابو میں آ جاتا تو ان کے کوٹے کی قسمت چمک جاتی۔ زلیخا بائی آج کسی بھی طرح اسے جہاں سے خوش کر کے بھیجنا چاہتی تھی، اسی لیے اس نے اس نوجوان شہزادے کو اپنی مٹھی میں کرنے کے لیے اپنے کوٹے کے ایک نایاب ہیرے کا انتخاب کیا تھا جس پر آج تک کسی کی نظر نہیں پڑی تھی، اور زلیخا بائی کو اچھی طرح یقین تھا کہ وہ اس ہیرے کی چمک دمک اس مغرور شہزادے کی آنکھوں میں چندیاں ڈال دیں گی۔ وہ مبہم سے انداز میں مسکراتے ہوئے سوچوں کے تانے بانے بننے میں گم تھی۔ تبھی بیر سے اٹھتے شور پر وہ چونک کر ہوش میں آئی تھی، اور تبھی سجاد ان کے کوٹے کا خاص ملازم بھاگتا ہوا ان کے پاس آیا تھا۔
بھائی جی وہ M&A صاحب آ گئے ہیں، اپنے ساتھ 4-5 گورے انگریزوں کو بھی لائے ہیں، سجاد نے بخلاتے ہوئے کہا تھا، اور زلیخا بائی لپک جھپک کر باہر بھاگی تھی۔ باہر ہی آنگن میں وہ مغرور شہزادہ بلیک کلر کی جینز اور بلیک شرٹ میں سر اٹھائے اپنی مغرور نیلی آنکھوں سے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ کھلتی ہوئی سفید رنگت اور ڈارک براؤن بالوں میں وہ اپنے ساتھ کھڑے ان گورے لڑکوں کے ملک کا باسی لگ رہا تھا۔ اس کی وجاہت دیکھنے والوں کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ نیچے کمرے میں موجود لڑکیاں چھپ چھپ کر کے باہر آنگن میں کھڑے اس شاندار مرد کو دیکھ رہی تھی، جس کے چرچے تو انہوں نے کافی سنے تھے، مگر اسے آج سامنے سے دیکھ کر احساس ہوا تھا وہ واقعی مردانہ وجاہت کا شاہکار تھا۔ خود زلیخا بائی نے اسے دیکھ کر انگلی دانتوں تلے دبا لی تھی۔ یہ تو واقعی یوسف ثانی ہے۔ وہ زیر لب بڑبڑاتی ہوئی آگے بڑھی تھی۔ آئیے آئیے سرکار، جہاں آ جائیں، ذرا اپنی کرم نوازی سے آپ کی جو آپ نے ہمارے اس غریب خانے کو عزت بخشی ہے، ہمیں نوازیے گا۔ زلیخا بائی خوش آمدانہ انداز میں اسے اپنے ساتھ لیے اندر اسی مرکزی کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ہم جہاں اپنے دوستوں کے لیے آئے ہیں، آپ ان کی خاطرداری کا انتظام کریں۔ اعظم اسماعیل خان نے اپنے سامنے کھڑکی زلیخا بائی کو دیکھ کر اپنے مخصوص مغرور انداز میں کہا تھا، جی جی آپ تشریف رکھیے سرکار، ابھی آپ کے دوستوں کی خاطرداری کا انتظام کیا جاتا ہے۔ وہ ہنستی ہوئی سجاد کو اشارہ کرتی ہوئی سب لوگوں کو ان کی نشستوں پر بیٹھاتی ہوئی باہر چلی گئی تھی۔ شمیلہ وہ لڑکی تیار ہے نا؟ زلیخا بائی نے باہر آ کر شمیلہ نامی لڑکی کو کال کر کے پوچھا تھا۔ جی بھائی جی، اسے میں نے تیار کر دیا ہے، آپ کے مہمان کے ہوش نہ اڑ گئے تو کہیے گا۔ شمیلہ کی طرف سے مثبت جواب ملنے پر زلیخا بائی مسکراتی ہوئی اندر روم میں واپس چلی گئی تھی۔ وہ گھٹنوں میں سر دبائے آنکھوں میں بے پناہ خوف لیے شدت سے رو رہی تھی۔ اس کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ اس عقوبت خانے میں بند وہ دن رات کا تصور تک بھولے ہوئے تھی، اور گزرے وقت کو یاد کرنے پر اسے یوں لگ رہا تھا کہ گویا اسے جہاں بند ہوئے بھی صدیاں بیت گئی ہوں۔ رونا دھونا چھوڑ کر وہ ایک دفعہ پھر دروازے کے پاس جا کھڑی ہوئی تھی۔ کوئی ہے، مجھے نکالو جہاں سے، خدا کے لیے میری مدد کرو، اس نے چلاتے ہوئے کہا تھا، اور یہ عمل تو وہ گزرے کچھ دنوں میں کئی بار کر چکی تھی، مگر بے سود۔ لیکن آج تو اس پر عجب سی دیوانگی چھائی ہوئی تھی، یوں لگتا تھا کہ وہ اس دروازے پر لگے بند کو توڑ کر ہی چھوڑے گی۔ اس کے ہاتھ مسلسل دروازہ بجانے سے شل ہو چکے تھے، مگر ہر روز کی طرح دروازہ نہیں کھلا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ روز کی طرح مایوس ہو کر پلٹ جاتی، اچانک اسے دروازے کے قریب کسی کے قدموں کی چاپ سنائی دی، یقیناً کوئی آ رہا تھا۔ پھر آواز مزید قریب سے آنے لگی تھی۔ اس وقت اس کی تمام حسیات بیدار ہو چکی تھی۔ اب قدموں کی چاپ قریب آ کر رک گئی تھی، اور تب ہی دروازہ کلک کی آواز سے کھلا تھا۔ وہ جو دم سادے بیگی پترائی آنکھوں سے آنے والی شخصیت کو دیکھ رہی تھی، ایک دم اس کے وجود میں حرکت ہوئی تھی، اور وہ بھاگنے کے سے انداز میں آگے بڑھی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازے کی چوکھٹ پار کر کے باہر نکلتی، اندر آتی شمیلہ نے زور سے اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے دوبارہ کمرے میں دھکا دیا تھا۔ اے لڑکی، ہمت بھی مت کرنا ایسا کرنے کی، ورنہ زلیخا بائی تیرا وہ حال کرے گی کہ تو سوچ بھی نہیں سکتی۔ شمیلہ نے اس کا چہرہ سختی سے پکڑتے ہوئے کہا، چھوڑو مجھے پلیز، مجھے جانے دو، میں نے کیا بگاڑا ہے آپ لوگوں کا؟ عائشہ کو اپنا وجود بے جان ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ تب ہی وہ عورت دوبارہ غرائی، اے لڑکی، رونا دھونا بند کر اور جائیے کپڑے پہن کر آ۔ شمیلہ نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا عروسی جوڑا اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا،
اور اس جوڑے کو دیکھ کر عائشہ کے حواس بیدار ہوئے تھے۔ میں یہ ہرگز نہیں پہنوں گی جو تم لوگ چاہتے ہو، ایسا کبھی نہیں ہوگا، سمجھی تم؟ عائشہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا، پر دل میں بے بسی ہنوز قائم تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ لوگ اسے ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ کیسے نہیں پہنے گی تو؟ خود پہنتی ہے یا میں پہناؤں؟ وہ عورت غرائی تھی اور عائشہ جانتی تھی کہ ان لوگوں کا عزت سے دور دور کا تک کوئی واسطہ نہیں تھا، اور اس سے کوئی بعید نہیں تھا کہ وہ مزید گر جاتی، اور پیسوں کے لیے تو یہ درندہ صفت لوگ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ تب ہی وہ اس عروسی جوڑے کو تھام کر واش روم کی جانب بڑھ گئی، جو اسے اس وقت کفن سے بھی زیادہ خوفناک لگ رہا تھا، اور پھر اسے کچھ ہوش نہیں رہا تھا کہ کب اس کو سجایا گیا، کب شمیلہ نے اس کی تیاری مکمل کر کے زلیخا بائی کو کال کی تھی۔ وہ تو اپنے آپ پر فاتحہ بھی پڑھ چکی تھی، اس کو اپنے اندر زندگی کا احساس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ وہ کیا کرتی، کیسے مزاحمت کرتی؟ ہاں، اس نے اپنے پاس کھڑی شمیلہ کے یہ الفاظ ضرور سنے تھے، ہاں زلیخا بائی وہ بالکل تیار ہے، آج اگر وہ M.A مدہوش نہ کر دے تو میرا نام بدل دیجیے گا۔ پھر دوسری طرف سے کیا کہا گیا وہ نہیں جانتی تھی، مگر اتنا پتہ چل گیا تھا کہ اب اسے قبر میں اتارنے کا وقت آ چکا ہے۔ شمیلہ زلیخا بائی کو اس کے زندہ لاش جیسے وجود کو کفن پہنانے کی خوشخبری دے رہی تھی۔ ہاں، اس نے کفن ہی تو پہنا تھا، کیونکہ مر تو وہ جہاں آتے ہی گئی تھی، اب بس اسے دفن ہی تو کرنا باقی رہ گیا تھا۔ اور پھر کچھ ہی دیر میں زلیخا بائی کمرے میں چلی آئی تھی۔ ہائے شمیلہ، سچ میں یہ لڑکی تو قیامت ڈا رہی ہے، اب دیکھنا وہ شہزادہ ہمارے ہاتھ میں کیسے آتا ہے۔ زلیخا بائی نے اس کی تباہ کن قیامت خیز سراپے کو دیکھ کر شمیلہ کو بے ساختہ داد دی تھی، اور عائشہ تو جیسے پتھر کی بن چکی تھی، اسے اپنا جسم ایک برف کی سل کی مانند لگ رہا تھا، بے جان اور ساکت۔ وہ تو شاید ہل بھی نہیں پا رہی تھی، مگر اس کی حالت سے بے نیاز زلیخا بائی اسے زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹتی اس کمرے کی جانب بڑھ گئی، جو آج خاص طور پر ہیثم اسماعیل خان کے شیان سجوایا گیا تھا۔ وہ زلیخا بائی اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس مرکزی حال نما کمرے میں چلا آیا تھا، جو آج خاص طور پر ہیثم اور اس کے دوستوں کے لیے ریز رو تھا۔ کمرے میں داخلی دروازے کے ساتھ ہی لمبے لمبے گول ستونوں کے ساتھ پتلی سی راداریاں سی بنی تھی، جن میں باہر کمروں کی کھڑکیاں اندر اسی کمرے میں کھل رہی تھی۔ کمرے میں ایک طرف کونے میں دوسرے فلور تک جانے کے لیے سیڑھیاں بنی ہوئی تھی، اوپری فلور میں بھی اسی انداز میں کھل رہی تھی۔ کمرے کی چھت پر 4-5 مختلف قسم کے جھاڑ لگے ہوئے تھے، چاروں طرف دل فریب خوشبوئیں چکراتی پھر رہی تھی۔ دائیں دیوار کے ساتھ ایک طرف لائن سے ویلوٹ کے مہرون صوفے پڑے تھے، تو بائیں دیوار کے ساتھ فرشی نشستوں کا انتظام کیا گیا تھا۔ بیچ کے حصے میں نرم و نازک قالین بچھا ہوا تھا، یہ حصہ رقص کے لیے مخصوص تھا۔ ہیثم کے دوست سامنے فرشی نشستوں پر بیٹھ گئے تھے، مگر ہیثم اپنی بھرپور مردانہ وجاہت کے ساتھ بڑی شان سے صوفے پر آ بیٹھا تھا۔ اس نے ایک ہاتھ صوفے کی پشت پر پھیلایا ہوا تھا، جبکہ دوسرا مٹھی کی صورت میں منہ پر رکھا ہوا تھا۔ اس کی نیلی سیر انگیز آنکھیں چاروں جانب گھوم رہی تھی، جبکہ ان آنکھوں میں بیزاری صاف واضح تھی۔ یہ بیزاری اس انتظار کی وجہ سے تھی جو اسے کرنا پڑ رہا تھا، کیونکہ اسے کسی بھی چیز کا انتظار کرنا بالکل نہیں پسند تھا۔ کئی طائفیں ستونوں اور کھڑکیوں کے پیچھے چھپی اس مغرور شہزادے کو دیکھ رہی تھی، جسے دیکھ کر ہی کسی یونانی دیوتا کا گمان ہوتا تھا، مگر وہ ان سب کی نظروں سے بے نیاز لاپرواہی سے بیٹھا سامنے بیٹھے اپنے دوستوں کو دیکھ رہا تھا۔
سامنے ہی اس کے گورے دوست مسرور سے بیٹھے شراب سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ہیثم تم بھی لو نا، اس کے ایک گورے دوست نے انگریزی زبان میں ہیثم کو پیشکش کی، جسے اس نے بیزاری سے ٹکرا دیا۔ اس کے دوست نے بھی زیادہ زور نہیں دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ہیثم اسماعیل خان اپنی مرضی کا مالک ہے۔ تھوڑی دیر میں اس کوٹے کی مشہور طائف ہیثم کے پاس آئی اور اسے لے کر ایک کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ ہیثم کو کمرے کے پاس چھوڑ کر وہ واپس پلٹ گئی تھی۔ وہ اپنے پیر کی ٹھوکر سے دروازہ کھولتا اپنی شاندار سیر انگیز شخصیت کے ساتھ پورے اعتماد سے کمرے میں داخل ہوا تھا اور اپنے پیچھے دروازہ بند کرتا سامنے پڑے بیڈ کی طرف دیکھنے لگا، جس پر سرخ گلاب کی پتیوں کی چادر بچھی ہوئی تھی، اور بیڈ پر بیٹھا وہ نازک وجود عروسی لباس میں موجود تھا۔ ہیثم کی نظر جیسے ہی اس لڑکی کے چہرے پر پڑی تھی، اس کی بے نیازی جیسے لمحوں میں غائب ہو گئی تھی۔ وہ لڑکی تھی کہ کسی مہر مصور کے ہاتھوں بنا حسن کا شہکار۔ اس نے سرخ اور سبز رنگوں سے سجا بھاری لہنگا پہنا ہوا تھا، جس کا بھاری کامدار والا دوپٹہ طریقے سے اس پر ٹکایا گیا تھا۔ چہرے پر موجود میک اپ نے اس کے حسن کو دو آتشہ بنا دیا تھا۔ ماتھے پر ٹکا اور جمبر لگائے، ناک میں بڑی سی نتھ پہنے وہ دلہنوں کا مخصوص روپ لیے نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہیثم اس لڑکی کے اس حسین روپ میں بری طرح الجھ کر رہ گیا تھا اور ٹکٹکی باندھے خاموش کھڑا اسے دیکھے جا رہا تھا، جبکہ عائشہ جو کب سے سر جھکائے بیٹھی اپنی بے بسی پر خون کے آنسو روتے ہوئے اپنی آنکھیں موند کر دل ہی دل میں اس رب کے حضور اپنی عزت کی سلامتی کی دعائیں کر رہی تھی۔ اس نے کچھ دیر دروازہ کھلنے اور بند ہونے کی آواز بخوبی سنی تھی۔ کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوتے ہی اس نے آنے والے کو اپنی بھیگی پلکیں اٹھا کر دیکھا تھا، اور اپنے سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھ کر وہ حیرت سے ساکت بیٹھی رہ گئی تھی۔ وہ اس شخص کو کیسے نہ پہچانتی جس کی شہرت پورے شہر میں مشہور تھی۔ شاید ہی کوئی ایسا شخص ہوگا جو اسے نہ جانتا ہو۔ عائشہ بھی اس شخص کو نہ صرف جانتی تھی بلکہ اسے بھی پتا تھا کہ اس کے سامنے کھڑا یہ شخص جہاں ضرورت مندوں میں اپنی رحم دلی کے لیے مشہور تھا، وہیں ظالموں کے دلوں پر اس کا خوف اس حد تک طاری تھا کہ جرم کی دنیا کا بڑے سے بڑا نام بھی ہیثم اسماعیل خان کا نام سن کر تھڑ تھڑ کانپنے لگتا تھا۔ ہاں، یہ شخص جہاں عائشہ کے لیے نجات بن کر یہ نجات والا روپ لے کر آیا تھا، یہ عائشہ کے دن رات مانگی گئی دعاؤں کی قبولیت بن کر آج اس کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ یہی تھا جو اسے اس جہنم سے نکال سکتا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ ہیثم اپنا سکتہ توڑ کر عائشہ کی طرف بڑھتا، عائشہ بنا کچھ سوچے سمجھے اس کے پیروں میں جا بیٹھی، اور اس جادو کی حسین مورت کو اپنے قدموں میں بیٹھے دیکھ کر ہیثم بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہٹا تھا۔ خدا کے لیے رحم کریں خان، رحم کریں مجھ پر، اس دلدل سے مجھے نکال لیں، میں آپ کو واسطہ دیتی ہوں آپ کے سب سے عزیز ہستی کا، پلیز مجھے اس عقوبت خانے سے باہر نکال لیں۔ آپ کے نام کا خوف تو اس شہر میں سب کے دلوں پر ہے۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں زلیخا بائی بھی آپ کے سامنے دم مارنے کی ہمت نہیں رکھتی۔ وہ کہتی تھی کہ مجھ جیسے ہیرے کو وہ کسی جوہری کو پیش کرے گی، اس لیے مجھے آج تک کسی کے سامنے پیش نہیں کیا گیا۔ آج پہلی بار آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے، مگر میں اپنی عزت کا سودا نہیں کرنا چاہتی۔ پلیز پلیز میں آپ کو اس رب رحیم کا واسطہ دیتی ہوں، مجھے بچا لیں خان۔ پورا شہر آپ کے نام سے ڈرتا ہے، یہ عورت بھی آپ سے بہت ڈرتی ہوگی۔ خدا کے واسطے خان مجھے بچا لیں، پلیز مجھے بچا لیں۔ ہیثم خان کے پیروں میں گری وہ روتی گڑ گڑاتی چاندنی جیسے رنگت والی لڑکی مکمل دلہن کے لباس میں سجی اس کوٹے کی سب سے خوبصورت طائف تھی، جو اس کوٹے پر پہلی بار اپنے دوستوں کے ساتھ
آئے ہیثم کے دل پر پہلی کی نظر میں پوری طرح قابض ہو چکی تھی۔ وہ یعنی ہیثم اسماعیل خان لاہور شہر کا ایک شہرت یافتہ نام تھا، پورے شہر پر اس کے نام کا سکہ چلتا تھا۔ آج وہ پہلی بار لاہور کے اس مشہور کوٹے پر اپنے فرینڈز کے ساتھ ان کے بہت اصرار کرنے پر پہلی بار آیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے پیروں میں بیٹھی یہ حسین مورت کون تھی، لیکن ہاں اسے اتنا ضرور پتہ چل چکا تھا کہ اس کوٹے پر جسم فروشی کے اس کاروبار کو چلانے والی زلیخا بائی نے آج اس شہر کے M&A کے قدموں میں اپنے کوٹے کا ہیرا پیش کر دیا تھا۔ وہ حسین ڈول نام صرف اپنے وجود کی حشر سامانیوں کے ساتھ ہیثم کے دل کو لوٹ رہی تھی، بلکہ اس کے چہرے پر چھائی معصومیت نے بھی ہیثم کو اپنے ساتھ باندھ لیا تھا۔ اس نے اپنے پیروں میں بیٹھی اس خوبصورت گڑیا کو اٹھایا تھا اور اس کے چہرے پر بہتے آنسوؤں کو پونچھنے کے لیے اپنی جیب سے رومال نکال کر بھی دیا تھا۔ ہم نہیں جانتے تم کون ہو، مگر تم جب اس کام کے خلاف ہو تو جہاں کیا کر رہی ہو؟ کون لایا تمہیں جہاں؟ ہیثم کی خوبصورت باری آواز پر عائشہ نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ میں عائشہ گل ہوں خان، آپ کے برابر والے گاؤں کے سردار زریاب حسین خان کی بھتیجی اور ان کے بیٹے عادل حسین خان کی منگیتر۔ عائشہ کے تعارف پر ہیثم شدر رہ گیا، حیرت کے سمندروں میں ڈوب گیا۔ اس کی خوبصورت نیلی آنکھوں میں شدید حیرت اتر آئی تھی۔ تم زریاب حسین خان کی بھتیجی ہو، عادل کی منگیتر، مگر تم اپنی حویلی سے اس کوٹے پر کیسے پہنچی؟ ہیثم کی آواز میں حیرت کے ساتھ تجسس بھی تھا۔ عائشہ نے کرب سے مسکراتے ہوئے اپنے سامنے کھڑے پروقار سے سردار ہیثم اسماعیل خان کو دیکھا تھا، اور پھر دھیرے دھیرے اس نے ہیثم کو اپنے بارے میں بتانا شروع کر دیا تھا، جبکہ ہیثم حیرت سے کھلی اپنی نیلی سیر انگیز آنکھوں سے اس ٹاکنگ ڈول کو دیکھتا جا رہا تھا۔ ناظرین، یہ ناول ابھی تک جاری ہے۔ آئی ہوپ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اب آگے نیکسٹ والے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے آیا اب ہیثم کیا کرے گا، آیا اس کے دل میں رحم دلی پیدا ہوگی کہ یہ کس طرح عائشہ کو جہاں سے نکالے گا، کیا کرے گا عائشہ کے ساتھ۔ آیا اب اس کے ہاتھ میں ہے، اگر عائشہ کے ساتھ یہ جسمانی تعلق قائم کرنا چاہے تو کوئی رکاوٹ نہیں۔ آیا یہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے، عائشہ کو اس دلدل سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، یا اپنی اسی درندگی کے ساتھ جس کے ساتھ یہ جہاں پہنچا ہے عائشہ کی عزت لوٹتا ہے؟ کیا کرے گا یہ سب جاننے کے لیے آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا ہمارے نیکسٹ ایپیسوڈ کا۔ آئی ہوپ، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ناول بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو پلیز کمنٹس باکس میں یہ ہماری فرسٹ ایپیسوڈ ہے، اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیر، ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔